پیش کی ہیں، آپ کی خدمت میں بتا دیا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، جب تک اس میں شرک موجود نہ ہو تو اس طرح تعویذ اور دم بالکل جائز ہے۔ عاملین کا طریقہ علاج کا کچھ عاملین تسبیح پر کرتے ہیں، کچھ کینٹی پر بعض، لیکن اگر اہل حق ہیں تو اہل حق کی ترتیبات اور طریقے جو ہیں وہ ثابت اور جائز ہے، اگر اس کا عقیدہ اور نظریہ بھی ٹھیک ہے اور اس کا عمل بھی ٹھیک ہے۔ کینٹی کے ذریعے علم کالے علم کے کاٹ کرنے کا ایک استعارہ موجود ہے، اس کی کیا حدود اور قیود ہیں وہ آپ کو اہل حق علماء بتائیں گے، اس کی ترتیب پہ اگر آپ چلیں تو تب بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح عامل کی پہچان کیا ہے؟ صحیح عامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہو، سنت کا اتباع کرنے والا ہو، قرآن اور سنت سے دین سے علاج کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے اس سے اسماء سے علاج کرنے والا ہو، اور اگر وہ چاہے تو جائز اجرت بھی اس سے لے سکتا ہے، ورنہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اجرت لی ہے تو صحیح عامل ہی نہیں ہے۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ثلاثین شیعہ 30 بکریوں والی روایت صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پڑھ چکا ہوں۔ عملیات قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا غلط؟ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو بالکل صحیح ہے، قرآن اور حدیث کے مخالف ہو تو اس کو قرآن اور حدیث بھی غلط کہتا ہے، ہم بھی غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہو، رسول اللہ کا فرمان ہو، اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوں تو آپ اس کو ضرور کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب بتائیے کیا سارے عاملین فراڈی اور دھوکے باز ہوتے ہیں؟ بھائی ساری یونیورسٹیز 2 نمبر ہوتی ہیں، جیسے بھاولپور کی یونیورسٹی کا واقعہ آیا، ہاں ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں ساری تو نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح سارے بازاروں میں 2 نمبریوں کے سودے ملتے ہیں، آپ کہیں گے سارے تو ایسے نہیں ہیں۔ تو ہر جگہ بیٹھ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سارے تو ایسے نہیں ہیں، تو اسی طرح سارے عاملین کی فراڈی نہیں ہے، اس میں بھی اہل حق ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا آپ دودھ اور گوشت کا فرق کر سکتے ہیں، اصلی اور نقلی کا، گھی اور اصلی اور نقلی گھی کا فرق کر سکتے ہیں، تو اصلی نقلی عامل، اصلی نقلی عالم کا بھی آپ فرق کر سکتے ہیں، اس پر بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ عملیات کرنے کے لیے کسی کی ڈگری کا ہونا ضروری ہے یا عالم کا درس نظامی پاس کرے؟ جی نہیں، درس نظامی والا درس نظامی تک محدود رہے، باقی اس کے لیے کسی شیخ کے پاس بندہ بیٹھے، باقاعدہ اجازت ہو تب جا کر آپ یہ کام کریں، ورنہ ہو سکتا ہے رجت ہوئی اور اس کا بوجھ آپ پہ پڑ گیا تو پھر بچوں ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی فیلڈ کا ماہر بنے نا، اور جو فیلڈ کا ماہر ہے اس کے پاس آنا بھی سیکھے۔ بڑے بڑے علماء عاملین سے علاج کرواتے ہیں، کیا سب علماء عقل سے پیدل ہیں؟ نہیں بابا، عقل سے پیدل کی بات نہیں ہے، علماء اور عقل ہیں، عقل مند ہیں، اور وہ اس کام کو جانتے ہیں، اور وہ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ چیز کو دیکھتے ہیں۔ جب ڈاکٹر سے علاج کرنا جائز ہے تو عامل سے دین کے مطابق علاج کرنا کیوں ناجائز ہے؟ ڈاکٹر کا انجیکشن ٹھیک ہے، عامل کا ڈنڈا ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ کچھ ترتیبوں کو آپ سامنے رکھ کے بیٹھا کریں بھائیوں۔ والدین کو ترغیب دیں کہ بچوں کی شادیوں میں تاخیر نہ میں آپ کے ہم میں برابر ہے بھائیوں۔ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی جلد از جلد شادی کریں، مراد ہے کہ بلوغت کے فوراً بعد شادی کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس دھرتی کے مقدس جو ہم حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کی ایمان کے قائل، ہم ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ ان کی شادیاں کس عمر میں ہوئی؟ 17 اور 18 سال۔ 17 سال حضرت آمنہ کی عمر تھی، 18 حضرت عبداللہ کی۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا 18 ساڑھے 18 سال عمر ہے، اور حضرت آمنہ کا انتقال ہوا 24 سال عمر ہے۔ حضور پاک کی عمر اس وقت 6 سال پوری تھی، 7ویں میں چل رہے، ٹھیک ہے؟ شادیاں آپ جلدی رکھا کریں۔ میرے دوستو، حضرت مفتی صاحب یہ بتائیے کہ انگوٹھی کے متعلق کیا حکم ہے؟ انگوٹھی انسانی جسم پر کوئی اثرات دیتی ہے یا نہیں؟ انگوٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے، وہ اس زمانے میں مہر ہوتی تھی، تو مہر نبی علیہ السلام مہر کے لیے وہ پہن لیتے، بائی سگنیچر، اس پر دستخط کی حساب کی ترتیب تھی اس زمانے کی۔ اگر اس زمانے میں وہ ہے تو بندہ پہن سکتا ہے، ورنہ نہ پہننا بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی پہننا چاہے تو مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی، اور وہ بھی 4 ماشے کے اندر، اس سے زائد نہیں۔ ہاں نگینے کا وزن اس سے زائد ہو سکتا ہے، لیکن آپ نگینے کو یہ نہ سمجھیں کہ مؤثر ذات ہے اور یہ اور وہ ہے، اس معاملات سے بچ کر رہے۔ مولانا جو عقیدہ حیات النبی کا انکاری ہے اس کے متعلق نماز، بھائی اس کو عقیدہ ٹھیک کر لینا چاہیے، تب آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو بچ جائیں۔
اصحابی کا نجوم کی حدیث ضعیف ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ بھائیو حدیث ضعیف کا اصول ہے، صحیح حدیث کا اصول یہ ہے کہ اس کے مطابق اور مشاہد ہو، یعنی اس طرح کی مضمون کی دوسری حدیث ہو تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے تو قرآن کے 1200 آیات موجود، صحابہ اور اہل بیت کے لیے آیات کی تفصیل ہے، اور بڑے بول سے اللہ بچائے آپ مجھے قرآن کریم کا کوئی صفحہ پیش نہیں کر سکتے جس صفحے پر نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت، کوئی ایسی صورت نہیں پیش کر سکتے جس پر نبی اور صحابہ کے اہل بیت کی عظمت نہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے اس طرح کی کئی احادیث ہیں، لہٰذا اس کو آپ ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگ بعض علماء کے لیے، تبلیغی جماعت کے لیے یا قائد جمعیت کے لیے نازیبہ جملہ کہتے ہیں، ان کے پیچھے مجھے بتائیں بھائیو علماء کرام کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی۔ علماء کبھی علماء کے خلاف کوئی بات کرے تو علماء کی حد تک ہے، عوام کو اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے، عوام علماء کرام کی قدر دانی کرے۔